اوپر دکھائی دینے والی تصویر ایک ایسی لاچار، بے بس اور تشدد زدہ بچی کی ہے جس نے اپنے بچپن کی کھیل کود کو اپنے گھر کی غربت میں بلا کر اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی ایسے گھر کا انتخاب کیا کہ جہاں وہ کام کاج کر کے اپنے گھر والوں کی کچھ ہیلپ کر سکے گی۔ لیکن جب وہ سرگودا شہر سے اس گھر میں شفٹ ہوئی جو کہ ایک سول جج کا گھر تھا، جہاں پہ وہ ان کے روزمرہ کی روٹین کے جو کام کاج تھے وہ کرتی تھی، کچن کے کام ہو گئے، گھر کی صفائی ستھرائی یا برتن دھونے کی اس طرح کی جو ذمہ داریاں اس کے سپرد کی گئی تھی، وہ بچی صرف چند ہزار کے عوض وہ کام کرتی تھی۔ لیکن اس نے یہ سوچ کر اس گھر کا انتخاب کیا، اس کی فیملی نے، کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہاں پہ ہماری بچی کو اس کے بچپن کی جو کھیل کود ہے وہ تو اگر میسر نہیں آئے گی، لیکن کم از کم اس کو تعلیم کا زیور جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ یہی سوچ کر انہوں نے پسماندہ علاقے سے اس بچی کو ایک ویل سیٹلڈ ایریا میں ایک ایجوکیٹڈ فیملی کے پاس بھیجا۔ حالانکہ وہ اپنے پسماندہ علاقے میں بھی روزی روٹی کما سکتی تھی، لیکن وہاں سے صرف یہ سوچ کے اس کی فیملی نے اس کو اسلام آباد جیسے پوش علاقے میں بھیجا کہ جہاں پر وہ رہ کر اپنی پڑھائی بھی کر سکتی تھی اور گھر کے کام کاج کر کے اپنی فیملی کی ہیلپ بھی کر سکتی تھی۔ لیکن ان کو اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سو کالڈ ایجوکیٹڈ لبرلز لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پہ اس قدر ویک اور کمزور ہیں کہ جن کے آئے دن سوشل میڈیا پہ یہ فوٹوز آ رہی ہوتی ہیں کہ امیر ایک طرف بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کے غریب سرونٹس جو ہیں وہ بیچارے کونوں میں کھڑے ہو کے ان کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کو کھاتے پیتے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو رہی صرف ان کے ظرف کی باتیں۔ 2 دن پہلے اسلام آباد کے رہائشی ایک سول جج کی بیوی نے مبینہ طور پہ رضوانہ نامی ایک بچی جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بے معنی تشدد کا نشانہ بنایا، یہ الزام لگا کر کہ اس نے گھر میں چوری چکاری کی ہے۔ اس جج جو ایک ایسا عہدہ ہے جو لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہیں، جن کے پاس دو اگر فریقین جائیں جو جن کے درمیان یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ ایک فریق نے دوسرے فریق کو قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے خود ہی سزا دے دی، تو جج اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا، ہم یہاں پہ کس لیے بیٹھے ہیں۔ اسی جج، اسی عہدے کے حامل جج کی بیوی نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس بچی کو نہ تو اس کے خلاف ایف آئی آر کٹائی، نہ اس کے والدین کو انفارم کیا، بلکہ الٹا ڈنڈوں کے ساتھ تشدد کر کے اس بچی کی ایسی حالت بنا دی کہ وہ نیم مردہ حالت میں اس کو سرگودا اس کے والدین کے سپرد کر دیا گیا۔ اور جہاں پہ ان کو محسوس ہوا کہ یہ چند ہزار دیکھ کے یہ لوگ چپ ہو جائیں گے، لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک معصوم بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، یہی اگر اس طرح کی کسی سٹیبل فیملی کے بچے کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوا ہوتا تو اس وقت واویلا کھڑا ہونا تھا۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت جو اب صفحہ ہستی سے مٹتی جا رہی ہے، اس کے چیئرمین نے ایک خاتون سول جج کو ایک جلسے کے اندر دھمکی لگائی اور اس کو اس دھمکی کے عوض کنڈیمٹ آف کورٹ کا سامنا کرنا پڑا اور اس کو ناک کی لکیریں رگڑواتے ہوئے، لاہور سے اسلام آباد پیشیاں کرواتے ہوئے اس کو معافی نامہ وہاں لکھ کر بھی اور زبان سے بھی معافی پورے میڈیا کے سامنے اس چیئرمین نے مانگی، تب جا کر اس کی تلافی ہوئی، بلکہ ابھی بھی کیس اس کا چل رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو صورتحال ہے آپ اندازہ کریں کہ 3 دن گزر جانے کے باوجود اس بچی کا کوئی کیس کہیں پہ رجسٹرڈ نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر ظلم کرنے والی جو خاتون تھی وہ ایک جج کی بیوی تھی۔ جب معاشرے میں حکومت کے ایسے افراد جو حکومت کے تحت آتے ہیں، ایسے ادارے جب وہی ظلم کریں گے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو ایک عام انسان انصاف کا حصول لینے کے لیے کہاں جائے گا؟ حقیقت میں یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ان چیزوں پہ سلو موٹو ایکشن لینا چاہیے، جس سے اندازہ ہو کہ پاکستان میں رہنے والے باسیوں کی کیا ویلیو ہے، ان کو اندازہ ہو کہ جو بچے چاہے وہ امیر کے ہیں، غریب کے ہیں، وہ سب کے لیے یکساں ہیں۔ جس طرح سے بہنیں بیٹیاں سب کے لیے یکساں ہوتی ہیں، اسی طرح سے بچے بھی سب کے لیے ایک برابر ہوتے ہیں۔
ان خبیث لوگوں کو, ان 2 کے لوگوں کو صرف ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ عیاشیاں کرنی آتی ہیں. ان کو اس چیز کا قطعی طور پہ ادراک نہیں ہوتا کہ جس انسان کو, خواہ وہ بچہ ہے خواہ وہ بچی ہے, اس کو اگر ہم نے گھر میں کام کے لیے رکھا ہے, وہ صرف ملازم ہے, وہ نوکر یا غلام نہیں ہے. یہ آپ سوچیں کہ یہ جو آج سے 1000-2000 سال پیچھے جائیں تب دیکھا جاتا تھا کہ غلاموں کے اوپر اس طرح کے ٹارچرز کیے جاتے تھے, جس طرح سے یہ آج کل کے لوگ, آج کل کے یہ پڑھے لکھے جاہل لوگ اس طرح کا ٹارچر کرتے ہیں. حقیقت میں یہ لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. ان کو اسپیشلی ایسی ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ان کی جو ہے وہ ٹیوننگ ہو سکے, اور یہ ٹیوننگ صرف تبھی ہوگی جب ہم سب لوگ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں وہ ان کے خلاف آواز بلند کریں گے. ابھی شام کو ریسنٹلی جو بلیٹن آیا 6 بجے کا, اس میں سننے میں آیا ہے کہ اس بچی کو لاہور جنرل ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا ہے, اور ابھی تک اس کے زخم اتنے شدید ہیں کہ وہ پولیس کو ریکارڈ دینے کے اس کنڈیشن میں نہیں آئی. لیکن پولیس کی مدعیت میں جو ہے وہ مقدمہ درج ہو گیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس اور حکومت اور انصاف کرنے والے ادارے جو ہیں وہ قانون کے تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس قسم کے جو واقعات آئے دن ہوتے ہیں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے اس کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. ان لوگوں کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ یہ لوگ زمانے کے سامنے عبرت بن جائیں, تاکہ آئندہ کے بعد کوئی بھی یہ جرت نہ کر سکے کہ وہ کسی بچے پہ, کسی ملازم پہ اس طرح کا بے ایمانہ تشدد کرے. آپ سوچیں کہ یہ تو صرف ایک بچی ہے کہ جس کا واقعہ جو ہے وہ میڈیا پہ آ گیا اور اس کی سنوائی ہو گئی, لیکن ایسے ہزاروں واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں لیکن وہ منظر عام پر نہیں آتے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے, ہم سب کی ذمہ داری ہے ان میسیجز کو, جس طرح سے ہم دن میں سینکڑوں ہزاروں ویڈیوز دیکھتے ہیں, اس طرح کے میسیجز کو ہم سنیں بھی اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں میں اویئرنس پیدا ہو سکے.